آخر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے دولہا بن کے ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے آنے کے بعد پروردگار عالم نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن میں اعلان کر کے ختم نبوت کے دروازے کو قیامت کی صبح تک بند کر دیا۔ اب جتنے نبوت کے دعوے ہوتے رہیں اور جتنے ان کے پیروکار دنیا کے اندر ان کی پیروی کرتے رہیں، نبوت کے دعوے کرنے والے بھی جھوٹے، ان کی تابعداری کرنے والے بھی جھوٹے۔ جہاں مرضی سر پٹخ لیں اور جہاں مرضی چلے جائیں، جو کچھ بھی اپنی جھوٹی نبوت کی دلیلیں لاتے رہیں وہ ہیں جھوٹے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمان تب بنے جب پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لے کے آئے۔ ہمارے ایمان کی بنیادیں کیا ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کی کتابوں پر جو آسمان سے نازل ہوئی، اور رسولوں پر اور فرشتوں پر، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اچھے برے پر، یہ کہ اللہ کی طرف سے لکھی گئی، من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد ایک اس سے بھی بڑا ایک جہان آباد ہوگا۔ یہ جہان جس کا کنارہ دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ رہا، ایک جہان اور آباد ہوگا، وہ ہماری نظروں سے اس وقت روپوش ہے، اوجل ہے، نظروں کے سامنے نہیں، لیکن وہ جہان جب آباد ہوگا تو وہ جہان ختم ہونے والا نہیں۔ آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے ہر وقت اقرار ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سینہ چیر کے دیکھ لو، دل کے اندر صرف اسی کی وحدانیت ہے۔ جس بات کا یقین دل کے اندر ہو اسی بات کا اظہار زبان سے ہوتا ہے۔ آج اللہ کی ذات کا، اس کی بات کا یقین دل میں اندر نہیں، پیسے کا یقین اندر ہے تو اظہار بھی زبان سے پیسے کا، سنائی بھی کانوں میں پیسے کی، خواہشات بھی پیسے کی، اور جسم بھی پیسے ہی کے تابع ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زبان پر ہمارے کچھ اور دل میں ہمارے کچھ اور ہے، اور جب اندر باہر سے ایک نہ ہوئے تو آسمان سے جو فیصلے ایمان والوں کے لیے اللہ نے کر رکھے ہیں پروردگار عالم کے، وہ فیصلے میرے آپ کے حق میں قبول نہیں ہوں گے۔ جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنا مرضی تجارتی تعلقات ہم بحال کر لیں، جتنی مرضی معیشت پر زور دے لیں، جتنا مرضی ہم اپنا حفاظتی تدابیریں کر لیں، جب تک آسمان والے کو ہم 100/100 نمبر لے کے نہیں دکھائیں گے، نہ زمین میں کامیاب ہے نہ زمین سے نیچے کامیاب ہے۔ اب کون سا امتحان دے کے 100/100 نمبر لیے جائیں؟ وہ امتحان کا ایک سادہ سا اللہ جل شانہ نے قرآن میں اظہار کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اول آخر، دائیں بائیں، اوپر نیچے، مشرق مغرب، شمال جنوب، آگے پیچھے، جو میرے نبی کی زندگی ہے نا اسے میں نے نمونہ بنا دیا ہے۔ بس تمہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی رہنما تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، میرے نبی کی زندگی۔ اللہ ملے گی کہاں سے؟ اس کو تلاش کہاں کریں؟ کہ اس کتاب میں تلاش کرو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک کی کوئی نہیں۔ اہل ایمان ذرا سوچے تو صحیح، کوئی ایسی اللہ نے بات بنائی یا اللہ نے کوئی ایسی چیز بنائی نہیں جس میں شک پیدا ہو؟ قرآن اللہ نے واضح طور پہ قرآن کھول دیا، نبی کی زندگی کو اللہ نے رہنمائی کے لیے ذریعہ بنا دیا، پھر دیر کس چیز کی ہے؟ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کون سی چیز مانے ہے کہ جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ آئے دن لوگ دنیا سے بغیر کلمے کے جا رہے ہیں،
اور مرنے والے کو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گی، جنازے میں شامل ہونے والے کو پتہ نہیں اس کا جنازہ پڑھ کے میں گھر بھی جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا۔ کوئی ایسا دن نہیں کہ اس مسجد سے لے کر آپ کے چکوک میں، مضافات میں، گاؤں میں، مساجد میں اعلان نہ ہوتا ہو آج فلاں چلا گیا، آج فلاں چلا گیا۔ پرسوں باپ کا جنازہ 11 بجے ہوا، بیٹی باپ کی میت پر نڈھال غم سے 9 بجے بیٹی کا جنازہ ہو گیا۔ بڑی بڑی گفتگو کرنے والے، بڑے بڑے ممبر کے جو ایک بادشاہ سمجھے جاتے تھے وہ بھی زیر زمین چلے گئے۔ خود ہی اندازہ لگا لیجئے، جو ہمارے ساتھ مل کے ہماری صفوں میں بیٹھا کرتے تھے، جو مسجد سے نماز پڑھ کے ہمارے ساتھ نکلا، کہاں چلے گئے؟ ان کا نام ہی لینے والا کوئی نہیں۔ چلو دوست یار تو دور کی بات ہے، جن کے سگے تھے وہ بھی ان کے نام لینے کو تیار کوئی نہیں۔ اور یہی حال اللہ کی عزت کی قسم ہے آج نہیں تو کل آپ کے میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ ممبر قیامت کی صبح تک برقرار رہے گا، ممبر پر بیٹھنے والا بھی قیامت کی صبح تک رہے گا، چہرے بدلتے رہیں گے، خطابت ہوتی رہے گی، واعظ ہوتے رہیں گے، سامعین سنتے رہیں گے، جگہ وہی رہیں گی، سجدوں کی جگہ وہی رہیں گی، لیکن سجدے کرنے والے بدلتے رہیں گے۔ اس زندگی کا اتنا بھی اعتبار کوئی نہیں کہ اس وقت گھر سے جو کام ادھورے چھوڑ کے آئے ہیں اور نماز پڑھ کے جا کے کریں گے، اتنا بھی اعتبار نہیں کہ ان کاموں کی شروعات کو ہم دوبارہ کر سکیں، ان ادھورے کاموں کو دوبارہ مکمل کر سکیں۔ جھمیلے، مصروفیات اتنی کہ جتنی زندگی گزار لی، اس جیسی 10 زندگیاں اور مل جائیں پھر بھی ہماری مصروفیات سمٹے گی نہیں، ختم نہیں ہوگی، لیکن بھروسہ زندگی کا اتنا بھی اعتبار نہیں کہ آنکھیں کھولی ہیں دوبارہ بند بھی کر سکے کہ نہیں کر سکے۔ آپ نے اخبارات کے اندر پڑھا ہوگا، موبائل کی فیس بکوں پہ دیکھا ہوگا، مسلمانوں کے خلیفہ، عدل و انصاف کا پیکر، خلافت راشدہ کی یاد تازہ کرنے والا جناب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں نے بھی کچھ تھوڑا بہت دائیں بائیں سے کس سے پوچھا، کس سے لیا، لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ میں خطابت کے جس مرضی مرتبے پر چلا جاؤں، لیکن میں الحمدللہ اپنے سے کم تر نہیں، اپنے سے اچھا سمجھ کے بہت ساروں کو، قابل شخصیتوں کو میں نے اپنا استاد بنا رکھا۔ تو ایسی ممبر سے گفتگو الحمدللہ اپنا معیار اور مزاج ہی نہیں، اس ممبر کا مزاج نہیں کہ گری ہوئی اخلاق سے بات اور ایسی گفتگو جس کا سر پاؤں کوئی نہ ہو کی جائے، کیونکہ یہاں عوام مزہ لینے نہیں آتے، عوام سننے کے لیے آتے ہیں۔ اور 1 گھنٹے کی، پونے گھنٹے کی اس گفتگو میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، چلو سارا نہیں، ایک آدھی بات تو لے کے جائیں۔ اور الحمدللہ آپ کے چہروں کی بشاشت سے، آپ کے کردار سے، آپ کی نماز کی بڑھتی ہوئی آبادی سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ دائیں کان سے سن کے بائیں سے نہیں نکالتے، جتنی کوشش ہوتی ہے سننے اور سنانے والے دونوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور کبھی یہ سمجھ کے تقریر نہیں کی کہ بڑا مجمع ہوگا اور واہ واہ ہوگی، اور کبھی یہ سمجھ کے تقریر نہیں کی ایک بیٹھا ہے، چند آدمی الجھن ہے، ہم نے تو اللہ کو سنانی ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ راضی ہو گئے تو مخلوق راضی ہو جائے گی۔ سیرت کی جھلک تو آپ کو ہر ممبر پر نظر آتی ہے۔ اس سیرت کی جھلک میں اپنے آپ کو رنگنے والے کچھ ایسی ہستیاں دنیا سے گزری ہیں کہ جن کے جانے پر اللہ کی زمین پر اللہ کا آسمان کئی کئی دن تک روتا رہا۔ ان میں بہت ساری شخصیات ہیں۔ ایک شخصیت حضرت عمر بن عبد العزیز، جن کا تعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا گہرا ہے۔ وہ جس میں عورت کو گھر کے اندر بیٹی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی کہہ رہی تھی عمر پہرا دے رہا ہوگا، عمر دیکھ لے گا تو اپنے درے سے مارے گا، اور ماں نے کہا تھا اس رات کے اندھیرے میں
دروازے بند، کھڑکیاں بند، روشن دان بند، عمر کہاں؟ اور کہا چلو عمر تو نہیں ہے، عمر کا خدا تو نظر آ رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، اپنے گھر گئے اور بیٹے عاصم کو تیار کیا، ایک ایسی اللہ والی دیکھ کے آیا ہوں جس کی گفتگو سن کر عمر کے ایمان کو بھی تقویت ملی ہے۔ حضرت عمر جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے، کا سزا دینے نہیں آیا، تیرے سے اس بچی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں جو بچی گھر کے اندھیرے میں دودھ میں پانی ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، تجھے میری بچی سے کیا واسطہ؟ کہ جب صبح صبح مسند خلافت پر جا کے بیٹھوں گا، اس سے پہلے تیری بچی کو سامنے کھڑا کروں گا اور کہوں گا وہی رات کے اندھیرے والے جملے کہہ کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، تو مجھے فیصلے کرتے ہوئے اللہ کا خوف آئے گا۔ ہمارے ہاں بھی فیصلے ہوتے ہیں، جتنے پیسے دے دو، جتنی اونچی سفارش ہو اتنے ویسے فیصلہ لے لو۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خلافت راشدہ کی یاد کو دوبارہ تازہ کیا، تو ان کی گھریلو زندگی میں ان کا جب سالہ مسلمہ آپ سے ملنے کے لیے آیا اور آ کے کہنے لگا عمر 3 بر اعظموں پر حکومت کی ہے، 3 بر اعظموں پر۔ آج کی دنیا کا کفر جو اب بھی آپ کی موبائلوں کی فیس بک پر آ کر یہ کہتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس امیر المؤمنین کے دور میں ممبروں پر حضرت علی پر لعن طعن ہوتی رہی، یہ سب سے بڑی بکواس اور سب سے بڑا جھوٹ ہے بھائی۔ یہ صرف اور صرف بنو امیہ کے خاندان سے دشمنی اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں ایسی گفتگو کیونکہ پوری دنیا کے اندر جاتی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کے پیغامات آتے ہیں، تو میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں گالیاں بھی سنتا رہوں تو میں ہنس ہنس کے دعائیں دیتا رہوں، یا اپنے چاہنے والے اللہ کے دین سے محبت کرنے والوں کی میں رہنمائی نہ کر سکوں اور غفلتوں کا اور خلفشار کا شکار ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کسی اللہ والے کا بغض دل کے اندر آ جائے یا کسی صحابی کا بغض دل کے اندر آ جائے اور وہ تسبیح مسلح ٹوپی پر اتفاق کرے اور مرتے وقت وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ وہ ایک امت تھی گزر گئی، جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ، جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم نے ان کو دیکھا ہی نہیں، ان کو سنا ہے اور اچھے لفظوں میں سنا ہے، تو خبردار اہل سنت والجماعت کا ہر چاہنے والا تمہیں ان خلفائے راشدین کی اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین تبع تابعین پر کسی قسم کسی جگہ پر انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا۔ آپ ان کی زندگی، مصیبت تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو تھوڑا بہت وقت پڑھنے کا تھا وہ موبائل ہمارے ہاتھ کے اندر آ گئے، ہم اس پر تاریخ کیا پڑھیں؟ موبائل بنانے والوں نے تو اتنی کشادگی کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں فیس بک کے اوپر انہوں نے پوری اسلام کی تاریخ دے دی، احادیث کا ذخیرہ دے دیا، قرآن کی تفاسیر دے دی اور تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے بہت ساری کتب دے دی، لیکن ہمارے پاس پیر محل کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ہمارے پاس ٹوبہ ٹیک سنگھ کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ہمارے پاس پنجاب سندھ سرحد کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، کئی لسانیت کا جھگڑا، کوئی قومیت کا جھگڑا، کوئی ممبری کا جھگڑا، کوئی مذہب کا جھگڑا، کوئی فرقہ بندی کا جھگڑا، اسی پہ لوگ پیکج بنا بنا کے چسکے لے لے کے ہی ختم کر دیتے ہیں، پھر دیکھتے دیکھتے نیند آ جاتی ہے، اٹھتے اٹھتے پھر دوپہر ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، صحتیں ختم ہو گئیں، آنکھوں کی بینائی، بچوں کی آنکھوں کی بینائی چاہ رہی ہے، صحتیں ختم ہو رہی ہیں۔ اللہ نے رات کی نیند آرام کے لیے بنائی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے نہیں۔ دن میں آپ 15 گھنٹے سو جائیں، رات کے 2 گھنٹے کے سونے کا مقابلہ اللہ نے بنائی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے بنائی انسان کے لیے رات ہے، سکون کے لیے۔ ان آنکھوں کا بھی حق ہے جو کہتی ہیں کہ پلکیں یہ جھکا کر ہمیں بھی تھوڑی دیر کے لیے آرام دو، اس میں سیل نہیں ڈلتا، یہ اللہ کی طرف سے ایک سیل ڈلا ہوا ہے، جس دن یہ سیل کمزور ہو گیا تو سمجھو
پھر سہارا بھی چاہو گے تمہیں سہارا دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے خدا کا قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، قیامت کا دن ہوگا پروردگار عالم کے قرآن سے اعراض کرنے والے، قرآن کریم لوگوں کے گھروں میں آیا، لوگوں کے دروازے پر آیا، لوگوں کی مساجد میں آیا، قرآن پاک تمہارے دروازوں پر آ کے پکار کر گیا، او لوگوں آج میں تمہارے دروازے پر آیا، آج مجھے اپنے سینے سے لگا لو، کل مجھے تلاش کرو گے میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ فرمایا جنہوں نے ہمارے ذکر سے اعراض کر لیا، ہمارے قرآن سے اعراض کر لیا، میرے نبی کی مبارک زندگی سے دور ہو گئے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا ایسی آنکھوں والوں کو میں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا، میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے اور رو کے کہیں گے قال ہی عاما وقد کنت بصیرا، الہ العالمین ان آنکھوں سے ہم ڈالر گنا کرتے تھے، ان آنکھوں سے دیکھ کے پاؤنڈ گنا کرتے تھے، ہم سالن میں سے مکھی نکال لیا کرتے تھے، پانی میں سے کنکر ذرہ نکال لیا کرتے تھے، آج آنکھیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کی بینائی کہاں چلی گئی، ان آنکھوں کا نور کہاں چلا گیا؟ فرمایا اے ظالمو قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، میں نے تمہیں دنیا کے اندر اپنی نشانیاں دکھائی تھی، تم نے پڑھنا تو دور کی بات ان کا انکار کیا، میں نے آنکھوں کا تحفہ دیا تھا، تم نے ان آنکھوں کی نہ قدری کی، اس لیے میں نے آج تمہیں قبروں سے اندھا اٹھا دیا ہے۔ یا تو قرآن کی سچائی کا انکار کر دو، یا تو اللہ کے قرآن کی سچائی کا انکار کر دو، یا تو قرآن پاک کو اپنے لیے رہنمائی کی کتاب کا انکار کر دو، وگرنہ میرے عزیزو پورا قرآن پاک ہے 30 پارے ہیں، پورا قرآن پاک ایک آیت تو دکھا دو جس کے اندر شک ہو، ایک آیت تو دکھا دو میرے عزیزو جس کا انکار کرنے کی ہمیں ہمارا ضمیر اجازت دیتا ہو۔ جب ضمیر مطمئن ہے، دل مطمئن ہے، عوام مطمئن ہے، پڑھنے والا مطمئن ہے، دیکھنے والا مطمئن ہے، سینے سے لگانے والا مطمئن ہے، تو پھر کون سی ایسی وجہ ہے جو آپ کو مجھے قرآن پاک سے دور کر بیٹھی ہے؟ جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، میرے عزیزو ان کا سالہ ان کے پاس آیا، مسلمہ بن ملک ان کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہا ہے، آج میرے عزیزو ممبروں پر جس کے بارے میں آج کھلی بکواسات کی جا رہی ہے، آج جس کی قبروں کو مسمار کیا گیا، اور بعض جگہ تو یہ بتلایا جا رہا ہے، تمہارے اخبارات بتلا رہے ہیں، تمہارا میڈیا بتلا رہا ہے، ان کی میتوں کو قبروں سے نکال کر جلا دیا گیا۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کا سالہ ان کے پاس آیا، کہ عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے، تیرے 12 بچے ہیں، بعض جگہ آیا کہ تیرے 10 بچے ہیں، فیکس دیکھا جائے 3 بر اعظموں کا حکمران ہے، ہر بچے کی ملکیت کے اندر 2 درہم آ رہا ہے، خدا تیرا بھلا کرے۔ فرمایا ٹھیک ہے اللہ میرا بھلا کرے گا، کہ اگر اجازت ہو تو میرے سے 1 لاکھ روپیہ لے لے، 1 لاکھ درہم لے لے اور اپنے بچوں میں تقسیم کر دے۔ آپ نے اپنے سالے سے فرمایا وعدہ کر دینے کو تیار ہے؟ کہا ہاں میں دینے کو تیار ہوں۔ کہ پھر یہ 1 لاکھ روپیہ ان لوگوں کو جا کے واپس کرا جن لوگوں سے تو نے لے کے جن لوگوں کا تو نے حق دبایا ہے، ان لوگوں کو جا کے واپس کرا۔ فرمایا میری اولاد 2 قسم کی، میرے مرنے کے بعد یا تو اچھی نکلے گی، میرے مرنے کے بعد یا بری نکلے گی، اگر بری نکلی تو میرا ان پر کوئی ذمہ نہیں، اگر اچھی نکلے گی ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحون۔ فرمایا اگر اچھی نکلے گی تو نیک لوگ اللہ کا وعدہ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، نیک لوگ اللہ کے دوست ہیں۔ اگر اولاد اچھی نکلے گی تو میں کیا کروں؟ میں جانوں، میری اولاد جانے اور میرا خدا جانے۔ کون؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ فرمایا جس دن آپ کو خلیفہ بنایا گیا، رجا بن حوا نے آپ کو ہاتھ پکڑ کے ممبر پہ کھڑا کر دیا گیا، آپ ممبر پہ بیٹھ کے زاروں کا تار روئے، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئیں۔ رجا کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہ آج نبی کی امت کا بوجھ میری گردن پہ ڈال دیا گیا، آج غریبوں کا بوجھ میری گردن پہ ڈال دیا گیا، آج فقراء کا بوجھ میری گردن پہ ڈال دیا گیا،
آج مظلوموں کا بوجھ میری گردن پہ ڈال دیا گیا، آج فقراء کا، بے کسوں کا بوجھ میری گردن پہ ڈال دیا گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر ان کے حق کے اندر لذہ بذرہ برابر بھی میں کوتاہی کر بیٹھا تو قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گا؟ کون؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جس کی گھر والی، اللہ اکبر، 7 بادشاہوں کی گھر والی نسبت ملی، 4 بیٹے شہزادے، دادا، باپ، اللہ اکبر، یہ بھی بر اعظم پر حکومت کرنے والا، اور پھر شوہر بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، 7 شہزادوں کی جس کی نسبت ملتی ہے۔ فرمایا گھر تشریف لے آئے، فرمایا عیش و عشرت کی زندگی ہم نے بڑی گزار لی، اب میری بات سن، میرے سر کے اوپر خلافت کا بوجھ ڈال دیا گیا، نبی کی امت کا بوجھ میرے گردن پہ ڈال دیا گیا، اگر میں تجھے کھلم کھلا اجازت دیتا ہوں، طلاق لے، عیش و عشرت کی زندگی اپنے گھر جا کے گزار لے، ورنہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو دکھوں کی چادر کو اوڑھنا پڑے گا۔ کہنے لگی اے عمر بن عبدالعزیز، سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے، اب دن دکھ کے آئے تو تیرے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ فرمایا سب سے پہلے میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ جتنا اپنا زیور ہے اور وہ قیمتی موتی جو تیرے باپ نے تیرے جہیز میں دیے تھے، سارے کے سارے جا کے بیت المال میں جمع کرایا۔ اللہ اکبر، آج کے بعد میرے گھر کے اندر بھی وہی پکے گا جو غریب کے گھر کے اندر سالن روٹی پکے گا۔ کون؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن کا سالہ ملاقات کے لیے آیا، آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے کپڑوں کی کرتے کی حالت کو دیکھا، دیکھ کے اپنی بہن سے کہنے لگا بھائی کو، میرے بہنوئی کو کپڑے بدلوا دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی رونے لگ گئی، کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، حکومت تو 3 بر اعظموں پر ہے لیکن اس کے پاس پہننے کے لیے دوسرا کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ کون؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ فرمایا جب 3 بر اعظموں کا خلیفہ بنایا گیا، فرمایا ایک ہی کرتا ہوتا، اسے دھو لیا کرتے۔ فرمایا بعض مرتبہ ظہر کی نماز کے لیے جانے میں اس لیے دیر ہو جایا کرتی کہ کرتا دھوپ میں سوکھا ہی نہ کرتا۔ کون؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ مسلمانوں، ہم نے تو گانے والوں کو پڑھا، ناچنے والوں کو پڑھا، ہم نے تو کھلاڑیوں کو پڑھا، کاش اسلام کی تاریخ پڑھتے، کاش میرے عزیزوں اپنے مسلمانوں کے حکمرانوں کو پڑھتے، مسلمانوں کے خلیفاؤں کی زندگی کو پڑھتے۔ ہم نے تو اسلام کی تاریخ کو گانوں کی نظر کر دیا، ہم نے تو اسلام کی تاریخ کو ناچنے کی نظر کر دیا۔ کون؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ اپنی بچی سے کہہ دیا، آواز دے کے فرمایا اے بیٹی مجھے پانی پلا۔ اللہ اکبر، بچی پانی کا پیالہ لے کے نہ آئی۔ دوسری مرتبہ فرمایا بیٹی سنا نہیں، میں نے تجھے کہا پانی پلا، بچی پانی کا پیالہ لے کے نہ آئی۔ تیسری مرتبہ آواز دی، آپ کی گھر والی پانی کا پیالہ لے کے آئی۔ آپ نے فرمایا بچیاں کب کام آئیں گی؟ تجھے پانی لانے کے لیے کس نے کہا؟ بیٹیوں سے کہتی لا دیتے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی جس بیٹی کا نام لے کے تو نے پانی منگوایا، اس بیٹی کے پجامے پہ اتنے پیمد لگے ہوئے ہیں، آج اس کے پجامے میں پھر سوراخ ہو گیا، تیری بچی پجامہ پھٹنے کی وجہ سے مارے شرم کے تیرے سامنے نہیں آ رہی ہے۔ آج میرے عزیزوں میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، حکمرانوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، ہماری پہچان تو گھڑیوں سے ہوتی ہے، ہماری پہچان تو کپڑوں سے ہوتی ہے، ہماری پہچان تو جوتے سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہماری عزت کا معیار تو پیر کا جوتا ہے، جوتا دیکھ کے بتلائیں گے فلانی جگہ سے آیا، فلانی شاپ سے لے کے آئے، کپڑا بتلائیں گے برانڈیڈ ہے، اور گھڑی بتلائیں گے فلانے ملک سے آئی۔ ہماری پہچان تو یہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ ایک عورت کہتی میں عمر بن عبدالعزیز کے دروازے پر آئی، میں نے آج سے پہلے مسلمانوں کا خلیفہ نہیں دیکھا تھا، میں دروازے پر آئی اور میں نے آ کر دروازہ بجایا، اندر سے ایک عورت باہر آئی، میں سمجھی گھر کی خادمہ ہوگی، مجھے کیا پتا عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی ہے۔ میں نے کہا بی بی مسلمانوں کا خلیفہ کہاں ہے؟ مجھے اندر بلایا، کہنے لگی بی بی یہاں بیٹھ جا، ابھی آئے گا ملاقات کروا دوں گی۔ میں نے دیکھا مٹی کے برتن
برتن دھو رہی تھی، پانی کی کمی تھی۔ اتنی دیر میں ایک آدمی اندر آیا، اس عورت نے اس آدمی سے کہا اجی کہاں رہ گئے تھے، آپ کو پتہ ہے برتن میلے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ جوان آگے بڑھا اور کنویں سے پانی کھینچا، اس بی بی نے برتن دھو لیے۔ پھر وہ بی بی گئی، ایک روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے لائی، اس پر سرکہ ڈال دیا، اس جوان نے درخت کے نیچے بیٹھ کے روٹی کھا لی۔ پھر وہ عورت وہاں سے اٹھی، میرے پاس آئی، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی کس سے ملنا چاہتی ہے؟ کہ مسلمانوں کے خلیفہ سے۔ کہ وہ درخت کے نیچے جو سوکھی روٹی سرکے سے کھا رہا ہے وہی مسلمانوں کا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ کون عمر بن عبدالعزیز میرے عزیزوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی یاد تازہ کرنے والا یہ کون؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں دعا دی تھی، فرمایا میری نسل میں ایک جوان آئے گا جس کے ماتھے پر ایک داغ ہوگا، اللہ اکبر، ایسا امن آ کے پیدا کرے گا دنیا کے اندر جو دور خلافت کے اندر امن پیدا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن کے اندر گھوڑے نے لات مار دی، خون بہا، زخم آ گیا۔ آپ کے باپ نے ماتھا صاف کیا، اتنا بڑا نشان چھوڑ گیا۔ آپ کے باپ نے نشان دیکھ کے کہا او لوگو، جس بچے کی بشارت عمر دے کے گیا تھا، لگتا ہے آج عمر بن عبدالعزیز کی صورت میں وہ بچہ آ گیا ہے۔ ایک جوان آیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب قصر خلافت کے اندر ممبر پر بیٹھ کے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے پہلا اعلان فرمایا او لوگو، اللہ کی کتاب کے بعد کتاب کوئی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کسی کی اتباع کوئی نہیں۔ او لوگو، میں نیا دین بنانے نہیں آیا بلکہ خدا کی کتاب پر اور رسول اللہ کی اتباع کروانے کے لیے آیا۔ فرمایا او لوگو، آج کے بعد میرے اندر کوئی غلطی دیکھو مجھے فوراً ٹوک دینا، آج تمہاری ٹوک برداشت کروں گا، کل قیامت کے دن خدا کے سامنے کی شرمندگی میرے سے برداشت کوئی نہیں۔ کون؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ عید کا دن آیا، اللہ غنی، عید کا دن آیا، بچے اماں کے پاس آ گئے۔ میرے عزیزوں، ہمارے گھر کا بھی یہی دستور ہے، ہمارے گھر کا بھی یہی ماحول ہے، ہمارے بچوں کی بھی یہی تربیت ہے۔ جو بچے باپ سے بات نہیں کہہ سکتے وہ ماں کے ذریعے کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں امی تو کہ ابو سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز میرے عزیزوں، اللہ اکبر، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے سالے، ان کے بچوں نے اعلیٰ قسم کے لباس پہنے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دور خلافت سے پہلے کی زندگی دیکھ لو، اللہ اکبر، خوشبو جو لگا کے بازار میں جایا کرتا تھا وہ تو گزر جایا کرتے تھے، کئی کن دل تک ان گلیوں اور بازاروں میں سے ان کے کپڑوں کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ چاند رات کو ماں سے بچے کہنے لگے اور کہنے لگے اماں جان، ابا جان سے کہہ دے کپڑے بنوا دے۔ عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی کہنے لگی ٹھیک ہے، میں تمہارے باپ سے کہتی ہوں کہ کپڑے تمہارے لیے بنوا دے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ گھر والی کہنے لگی عمر، تیرے سے میں ایک بات کروں، ڈرتی ہوں اللہ ناراض نہ ہو جائے، ڈرتی ہوں کملی والا ناراض نہ ہو جائے۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بتا کیا بات ہے؟ کہ میں نہیں کہہ رہی، تیرے بچے کہہ رہے ہیں، چچے کے بیٹوں نے، تائے کے بیٹوں نے، مامے کے بیٹوں نے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے لباس سلوا لیے، اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کپڑے سلوا لیے، اگر تو اجازت دے تو تیرے بچوں کے کپڑوں کا انتظام ہو جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی بیوی سے کہنے لگے اے میری گھر والی، تجھے پتہ کوئی نہیں کہ عمر کی تنخواہ میں کپڑے بنانے کی اجازت نہیں دیتی ہے؟ بیوی تھی، ہاں، ہمارے گھر کا بھی طور طریقہ ہے، کہتی ہے کوئی بات نہیں، تیرے سے چھپ کے میں نے کمیٹی ڈال رکھی ہے،
جو تو جمع جوڑی جو مجھے پیسہ دیتا ہے، جمع جوڑی کر کے میں نے تھوڑے سے پیسے بچا رکھے ہیں، یہ میرے پیسے اسی لیے تو رکھے گئے تھے کہ ایسے وقت میں کام آئیں گے جب تیرے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں تو گھر کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رو رہے ہیں، بیوی کہنے لگی میاں کیا بات ہے، تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ کہنے لگے گھر والی کئی دن ہو گئے میرا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے۔ 3 بر اعظم کا خلیفہ، ہے اس ملک کی مظلوم اور غریب عوام کو آج وہ روٹی نہیں ملتی جو ہمارے عمرا کے کتے کھا جاتے ہیں۔ خلافت کا منصب، مسلمانوں پر حکمرانی، اللہ کی مخلوق پر حکومت، خدائے پاک کی قسم ہے کسی کے سانس لینے میں ہلکا پن آ گیا، قیامت کے دن اس کا بھی جواب اللہ کو دینا پڑے گا۔ اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری وقت کی وصیت ہے، اللہ اکبر، جب 3 مرتبہ غسل کرنے کے بعد، 3 مرتبہ نہانے کے بعد، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کو غسل کرانے کے بعد، آپ پر مشکیزیں ڈالنے کے بعد، آپ کو لا کر ممبر پر بٹھایا، کیا نبوت کی زبان سے آخری جملہ نہیں نکلا تھا؟ فرمایا او لوگو الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تمہارا میرا تعلق اور اللہ کی ذات کا تمہارا تعلق نماز کا ہے۔ او لوگو اللہ کی نماز پڑھ کر، نمازوں کے سجدے کر کر، میرے طریقے پر نمازیں پڑھ کر میرے سے اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط بنا لینا۔ او لوگو نماز کو چھوڑ کر اللہ سے تعلق نہ توڑنا۔ اور آپ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، او لوگو آخری وقت میں روزہ انور میں جاتے وقت اور تمہارے سے منہ چھپاتے وقت میں تمہیں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، جو تمہارے ماتحت تمہارے ملازم ہے، دیکھنا میں محمد ان کا سفارشی بن کے جا رہا ہوں۔ او لوگو اپنے غلاموں کا خیال کرنا، تمہارے غلام تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے ملازم تمہارے ماتحت ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کی مزدوری پوری دینا، ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا، ان کی کمی پیشی کا خیال کرنا۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غنی، میرے عزیزوں، بیوی کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے میرا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، بیوی کی طبیعت میں کچھ ملال سا آ گیا، کچھ کھچی پیدا ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھ کے کہنے لگی یہ کیسا 3 بر اعظم کا خلیفہ ہے جس کے پاس 1 درہم نہیں کہ اپنی مرضی کے انگور کھا سکے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنی بیوی سے کہا خواہش دل میں لے کے چلا جاؤں گا، اگر بیت المال سے درہم لے کے انگور کھا لیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ کے دربار میں اس کا جواب دینا میرے سے مشکل ہو جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بچے بیٹھے ہیں، بیوی کہنے لگی عمر بتا، مجھے تو سمجھ آ گیا تو نے دنیا کی عیش و عشرت کو لات مار دی، مجھے تو سمجھ آ گیا تو نے دنیا کی زندگی کو لات مار دی۔ اے عمر میں ان بچوں کی ذہن سازی کیسے کروں، میں ان بچوں کو کیسے سمجھاؤں کہ 3 بر اعظم کا خلیفہ، اللہ اکبر، خاندان سے بادشاہ چلی آ رہی ہے، میں کیسے بتلاؤں؟ میں بھی ملکہ زادی، میں بھی شہزادی، میرے 4 بھائی شہزادے، میرا گھر والا 3 بر اعظم کا خلیفہ، میرا ابا خلیفہ، میرا دادا خلیفہ، میں ان بچوں کو کیسے سمجھاؤں؟ آج 3 بر اعظم کے خلیفہ کے پاس اپنے بچوں کو عید کے لیے کپڑے دینے کے آج پیسے کوئی نہیں، سر جھکایا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ گھر والی کہنے لگی چنگا مشورہ دوں؟ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کیا مشورہ دے گی؟ کہ ایسا کر بیت المال سے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے آ،
تھوڑے تھوڑے کر کے چکا دیو، تھوڑے تھوڑے کٹا دینا، یا اگلے مہینے تنخواہ نہ لینا۔ آپ بیت المال چلے گئے، ابو حیثم کے پاس چلے گئے، اللہ اکبر، اسے جا کے کہا مشورہ بتا لینے آیا ہوں، بتا کروں یا نہ کروں؟ آپ نے پوچھا، بیت المال کے وزیر نے پوچھ لیا کیا مشورہ ہے؟ کہ تیرے سے مشورہ لینے کے لیے آیا، مجھے بتا گھر میں بچوں کے کپڑے کوئی نہیں، صبح عید ہے، بتا میں اگلے مہینے کی تنخواہ لے لوں تو میں حکمران بحیثیت حکمران کے، مسلمانوں کے خلیفہ کے، کیا میں یہ حیثیت رکھتا ہوں میں تیرے سے 1 مہینے کی یہ تنخواہ ایڈوانس لے سکوں؟ اللہ اکبر۔ بیت المال کے وزیر نے ہاتھ پکڑ لیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بیت المال کے دروازے پر بٹھا دیا کہ عمر بن عبدالعزیز تنخواہ اگلے مہینے کی ایڈوانس دینے کی کوئی حرج کوئی نہیں، میں دینے کو تیار ہوں، لیکن تو مجھے لکھ کے دے دے کہ 1 مہینہ اور زندہ رہے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی چیخ نکل گئی، اپنے گھر آئے اور بچوں سے آ کے کہنے لگے او بچوں، تمہارا باپ پرانے کپڑے برداشت کرتا ہے، جہنم کی آگ کے انگارے برداشت نہیں کرتا ہے۔ اپنے دادے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تازہ کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عید کی نماز کے لیے جا رہا ہے، عمر کے پیر میں جوتی کوئی نہیں۔ مسلمانوں ناراض نہ ہونا، ہم نے تو سندھ کے حکمران دیکھے، ہم نے تو جاتی عمرہ کے دیکھے، ہم نے بنی گالا کے دیکھے، ہم نے دور نبوت کے بعد خلافت راشدہ کا دور نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عید کی نماز کے نکلے، پیر میں جوتا کوئی نہیں۔ حضرت علی کی چیخیں نکل گئی، صحابہ کہنے لگے عمر تیرا جوتا کہاں چلا گیا؟ روکے کہنے لگے 22 لاکھ کا حکمران ہوں، میری تنخواہ مجھے نیا جوتا لینے کی اجازت نہیں دیتی۔ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا وہ واقعہ یاد نہیں جب بیوی کے آگے بیٹھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے رسول اللہ کا میں جانشین بنا دیا گیا، اللہ اکبر 2 سال ہو گئے ابو بکر کے منہ کے اندر میٹھا نہیں گیا ہے۔ آج گھر والی میرا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ بیوی بھی سیانی تھی، کہنے لگے ابو بکر جو روزانہ کا خرچہ دیتا ہے اس میں سے آنا بچا لیتی ہوں، آج میں نے تیرے لیے وہ بھی فرمائش کے کچھ عرصے کے بعد اسی وقت نہیں، یوں نہیں کہا جی ذرا آپ سستا لو، یوں نہیں کہا جی آپ ذرا کروٹ بدلو، میں ابھی میٹھا تیار کر کے لائی۔ بیوی بھی نیک تھی، دل پہ بات لکھ لی میرے شوہر کو میٹھے کی ضرورت ہے، حاجت ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک کھجوروں کا ہریرا سا بنا کے آگے رکھ دیا۔ سیدنا ابو بکر نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، کہاں سے آیا؟ کہ روزانہ انا جمع کر ٹکا دھیلا جمع کر کے آج تیرے لیے میٹھا بنایا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے رونے لگ گئے، دل میں خیال کیا ابو بکر مسلمانوں کا خلیفہ ہو کے میٹھا کھاتا ہے، کیا مدینے کے غریبوں نے کھایا ہوگا؟ کیا یتیموں نے کھایا ہوگا؟ کیا بیواؤں مسکینوں نے کھایا ہوگا؟ وہ مٹھائی کا حلوے کا تھال لے کر بیت المال میں جا کے جمع کرا ہے، فرمایا میرے سے زیادہ مدینے کے فقراء مستحق ہے، اور بیت المال کے وزیر سے کہہ دیا آئندہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دو۔ ابو بکر کا اتنے پیسوں میں گزارا ہو جاتا ہے۔ جو عید پر نیا جوتا نہیں لے سکتے، او لوگوں جو حلوہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے ہیں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا باغ کیسے کھا جائیں گے؟ کتنا بڑا صحابہ پر بہتان ہے، کتنا بڑا صحابہ پر بہتان ہے باغ فدق کا، اور تمہیں کیا پتا؟ تمہیں تو 2 دنی 4 کا پتا کوئی نہیں، ہمیں باب فدق کا کیا پتا؟ باغ یہ رسول اللہ کا باغ تھا، اس کا جو مال ہوا کرتا تھا، اس کی جو آمدن ہوا کرتی تھی بنو ہاشم کے فقراء پہ تقسیم کی جاتی تھی، بنو ہاشم کے بچوں کا اور ان کی بیواؤں کے نکاح کے لیے خرچ کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر آئے، باب فدق وہی جو باغ چل
چلتا آ رہا تھا، اللہ اکبر، منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، او لوگو، جو باغ نبی نے فاطمہ کو نہیں دیا، عمر بن عبدالعزیز کا اس باغ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچوں سے کپڑوں کی معذرت کر لی، اگلے دن عید کی نماز پڑھائی، بڑے بڑے بادشاہ عید ملنے کے لیے آئے، خاندان کے شہزادے عید ملنے کے لیے آئے، اموی خاندان کے شہزادے عید ملنے کے لیے آئے، اعلیٰ قسم کے لباس اور کپڑوں میں سے اعلیٰ قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، پیچھے دیکھا بیٹے قطار باندھے کھڑے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز شہزادوں سے ملاقات کرنے کے بعد ان کے بچے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر، 3 بر اعظم کا خلیفہ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو نئے کپڑے نہ بنوانے کی وجہ سے، بنوا کے دینے کی وجہ سے، اللہ اکبر، شرمندگی سے سر نیچے کر لیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا آگے بڑھا اور اپنے باپ کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کے کہا، ابا جان، سر کیوں نیچے کیا؟ آج تو نے وہ کام کر دیا کہ تیری اولاد کا قیامت کی صبح تک سر فخر سے بلند رہے گا۔ کون؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہی شخص ہے، اللہ اکبر، جس نے اپنی قبر کی جگہ اپنے پیسوں سے خرید کے پہلے رکھوا دی تھی۔ عید کی نماز میں، عیدگاہ میں تو یہ حال ہے کہ بچوں کے پاس نئے کپڑے کوئی نہیں، پیوند والا لباس پہن کے بچے باپ کے پاس عید پڑھنے آ گئے اور ان پیوند والے لباس سے عید پڑھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ عید کی نماز پڑھا کر اپنے گھر چلے گئے۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا بچیاں دور دور ہیں، بچیاں آپ کے قریب نہیں آتی۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، فرمایا میری گھر والی، میری بچیاں میرے قریب کیوں نہیں آتی؟ اور دوسری بات، انہوں نے منہ پر اپنے کپڑا کیوں رکھا ہے؟ بیوی کہنے لگی، بچیوں نے کہا ابا سے نہ کہیو۔ عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی کہنے لگی، بچیوں نے منع کر دیا، اپنے ابا سے نہ بتلانا۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے، ایسی کیا بات ہے، میری بیٹیاں آج میرے سے چھپا رہی ہیں، انہوں نے منہ پہ کپڑا کیوں رکھا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی سے راہ نہ گیا، دھاڑے مار کے رو کے کہنے لگی، عید کا دن ہے، 3 بر اعظموں کا خلیفہ، آج تیری بچیوں نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے۔ ہمیں تو گود میں پیسے کی، ہمیں تو گود کے اندر رعونیت کا سبق ملا، ہمیں تو گود کے اندر مال جمع کرنے کا سبق ملا، ہمیں تو گود کے اندر سبق یہ ملا کہ بڑے ہو کے اسے بنانا کیا ہے، بڑے ہو کے اسے کون سے محکمے میں بھرتی کروانا ہے، اسے کون سے محکمے میں نوکری دلوانی ہے، اسے بڑے ہو کے ہم نے کیا بنانا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جس بچے نے ماں کی گود میں پیسے اب سنا ہو، وہ بچہ ماں کا سر گود میں رکھ کے اسے کیسے قرآن سنائے گا؟ آج ہمارے گھر کے اندر جھگڑا یہ ہے، اس کو دیکھ، اس کے بچے کتنا کما رہے ہیں، اللہ اکبر، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں بات ہی کوئی نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، اپنے سب سے قریبی ساتھی اللہ اکبر رجا بن حوا کو بلایا۔ اللہ اکبر، اس سے پہلے ساری عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دل کے اندر حج کا شوق تھا، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز حج نہ کر سکا۔ رجا بن حوا کو بلایا، آپ نے فرمایا، دیکھ میرا آخری وقت آ گیا، ان ہاتھوں سے 3 بنو امیہ کے خلیفاؤں کو، 3 بادشاہوں کو، 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والوں کو، 3 آدمیوں کو ان ہاتھوں سے میں نے قبر میں اتارا۔ عبد الملک کو میں نے قبر میں اتارا، مروان بن ملک کو میں نے قبر میں اتارا، سلمان بن ملک کو میں نے قبر میں اتارا، تینوں کا الزام میرے سامنے ہے۔ عبد الملک کو میں نے قبر کے اندر اتارا،
اتارا، میں نے قبر میں اتارنے کے بعد اس کے چہرے سے کفن ہٹایا، اللہ اکبر، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا اور قبلے کی طرف سے اس کا چہرہ پھیر دیا گیا تھا۔ میں نے سلمان کو میں نے قبر میں اتارا، میں نے ولید کو قبر میں اتارا۔ یہ لوگ رات کو تہجد کے اندر ایک ایک رکعت میں 10 سپارے پڑھا کرتے تھے، لیکن قبر میں اتارنے کے بعد ان کے چہروں کو قبلے سے پھیر دیا گیا، ان کے چہروں کو مسک کر دیا گیا۔ تہجد کام نہ آئی، عبادت کام نہ آئی، 10 پارے کام نہ آئے۔ وجہ یہ تھی یہ مخلوق خدا پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ فرمانے لگے سلمان بن ملک کو جب قبر میں اتارا، اس کی میت کندھے پر اٹھا کر جب قبرستان لائی گئی اور قبر کے پاس لا کے رکھ دی گئی، سلمان کی میت یوں یوں کر کے ہلنے لگ گئی۔ اللہ اکبر، اس کے بیٹے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز، اللہ اکبر، ہمارا باپ زندہ ہو گیا، ہمارا باپ زندہ ہو گیا۔ چرپائی کے اوپر میت حرکت کر رہی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی چیخ نکلی، روک کے فرمایا اوے بچو پیچھے ہٹ جاؤ، قبر نے انتظار ہی نہ کیا، تمہارے باپ کے اوپر قبر کا عذاب قبر کے اوپر ہی شروع ہو گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رجا بن حوا سے کہنے لگے میرا آخری وقت ہے، اللہ اکبر، جب میں مر جاؤں، میرا تو میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، جب میرا انتقال ہو جائے تو قبر کے اندر اتر کر مجھے اتار کر میرے کفن کی گرہ کھول کر اللہ اکبر مجھے دیکھ لینا، میرا چہرہ دیکھ لینا کہ میرا قبلے کی طرف سے پھرا تو کوئی نہیں، میرے چہرے کا رنگ دیکھ لینا۔ اللہ اکبر، جب عمر بن عبدالعزیز کا جنازہ اٹھا، قبرستان لایا گیا، ہواؤں میں سے ایک پرچہ اڑتا نظر آیا اور آ کے عمر بن عبدالعزیز کے سینے پہ گر گیا۔ اس پرچے پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، برات من اللہ عمر بن عبدالعزیز من النار۔ فرمایا شروع اللہ کے نام سے جو مہربان رحم کرنے والا ہے، اور دفنانے والوں دیکھ لو، پروردگار عالم نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ دے دیا ہے۔ رجا بن حوا کہتے ہیں جب ہم نے عمر بن عبدالعزیز کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھولی، اللہ اکبر، کفن سے چہرہ باہر نکالا، خدا کی عزت کی قسم ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند نظر آ رہا ہے۔ ہم تو سمجھے معاملہ یہاں کی حکمرانی کا، ہم تو سمجھے معاملہ یہاں کے یہیں کہیں رہ گیا، یہیں کی کامیابی ناکامی کا رہ گیا۔ خدا پاک کی قسم ہے ہم کوئی جھگڑا کرتے ہیں، ہم کوئی آپس کے اندر معاملہ کرتے ہیں، بات باہر نکل جاتی ہے، جھگڑا میرے عزیزوں تھانے کچہری تک پہنچ جاتا ہے، پھر تھانے کے اندر FIR کٹ جاتی ہے، اب تو پرچہ کٹ گیا، اب تو عدالت ہی فیصلہ کرے گی یا 2 گروہوں میں صلح ہوگی، پھر لکھ کے دیں گے، پھر عدالتوں کے اندر بیان ہوگا، تب جا کے جان چھوٹے گی۔ خدا پاک کی قسم ہے ایک FIR پاکستان کی، ایک FIR تمہارے تھانے کی، اور ایک FIR جب زمین پر گناہ ہوتا ہے آسمان پر وہ FIR کٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، پھر میرے عزیزوں وہ FIR درج ہو گئی، وہ ایسا لکھا ہے اس کا لکھا مٹے گا کوئی نہیں، وہ ایسا کاغذ ایسا رجسٹر ہے اسے چرائے گا کوئی نہیں۔ اگر دنیا کے اندر معافی نہ مانگی اللہ سے اور حقدار کا حق ادا نہ کر دیا، قیامت کے دن ملء الارض ذهبا ولا افتدى بھی پوری روئے زمین کو سونے چاندی سے بھر کے لے جاؤ، خدا کی قسم جان نہیں چھٹے گی۔ ایسا دور تھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا۔ فرمایا افریقہ کے والی کو اللہ اکبر زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا اور کہا وہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کر وہاں کے لوگوں میں تقسیم کر دو، وہاں کے غربا میں تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ لینے والے نے زکوٰۃ لی، اللہ اکبر، زکوٰۃ لینے والے زکوٰۃ دینے والے نظر آئے، لیکن اس زکوٰۃ کے پیسے کو لینے والا کوئی نظر نہ آیا۔
آج بھی میرے عزیزو اللہ اکبر وہ یادیں دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں، وہ باتیں دوبارہ تازہ ہو سکتی ہیں۔ آج صرف فرق اتنا ہے، پیسے سے یقین ہٹا لو، دنیا کے مادی اسباب سے یقین ہٹا لو۔ آج میں بھی صرف حکمران نہیں، صرف خلافت کے مسند پر بیٹھنے والے نہیں، صرف حکمرانی کرنے والے نہیں، بلکہ عوام بھی، خاص بھی، عام بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، امیر بھی، غریب بھی، موجودہ ملک کی صورتحال کو دیکھ لو۔ بیماری ہر گھر کے اندر ہے، وائرس پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، بغیر کلمے کے لوگ جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ جنازے کے اعلان ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ میتیں قبرستان میں پہنچ رہی ہیں، دھڑا دھڑ جنازے پڑے جا رہے ہیں۔ خدا پاک کی قسم ہے، ایک کو چھوڑ کے آتے دوسرے کا اعلان ہو جاتا ہے، ایک کی قرآن خوانی میں بیٹھو دوسرے کے جنازے کا اعلان ہوتا ہے۔ اور لوگوں ایمانداری سے بتلاؤ، دوائی کھاتا تو کوئی مر گیا، انجیکشن لگاتا تو کوئی مر گیا، ECG کرواتا کوئی مر گیا، بلڈ پریشر چیک کرواتا مر گیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کلمہ پڑھتے پڑھتے کتنے دنیا سے گئے؟ فروٹ قبر میں ساتھ جا رہا ہے، کوئی فروٹ کا نذرانہ، کوئی گلاب کی پتیوں کا نذرانہ، کوئی گلاب کے پھولوں کا نذرانہ میرے عزیزوں قبر کے اندر بھیج رہا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگا کر، اعلیٰ سے اعلیٰ چٹائیاں بچھا کر، اعلیٰ سے اعلیٰ میرے عزیزوں پتہ نہیں کیا کیا قبر کے اندر بھیجا جا رہا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جانے والے سے پوچھو تو صحیح، قبر کے اندر سارے تحفے لے کے گیا، سینے میں کیا کلمہ ایمان کا تحفہ بھی لے کے گیا کہ نہیں؟ اپنے پرکھوں کی تاریخ کو پڑھو خدا کے واسطے، اپنے بڑوں کی تاریخ کو نہ بھلاؤ۔ اسلام نے ہمیں وہ چیزوں کچھ عطا کیا جو دنیا کے کسی غیر مذہب نے ہمیں عطا نہیں کیا۔ دنیا کے غیر مذہب بھی جھوٹے، دنیا کی جتنے باطلیں سارے کے سارے مکڑی کا جالا، سارے کے سارے بقول مولانا محمد عمر صاحب پالل پوری رحمت اللہ علیہ رائے وڈ کے اجتماع کے موقع پہ فرمایا کرتے، یہ پیسہ یہ مادی اسباب ہے، یہ ایٹم بم کی طاقت یہ مادی اسباب ہے، یہ جتنی چہل پہل تمہیں نظر آ رہی ہے یہ سارے کے سارے مادی اسباب ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جال ہے۔ فرمایا مکڑی دن رات محنت کر کے اتنا بڑا جالا تان دیتی ہے، اللہ اکبر، جھاڑو کے 4 تلکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا کے مادی اسباب اللہ کے ایک فیصلے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ دنیا کی زیب و زینت، مال و متاع عارضی، اور انسان کے کام قبر میں اور حشر میں جو کام آئے گی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کام آئے گی۔ آج ان اللہ والوں کی قبروں کو مسمار کیا گیا، ان کی میتوں کی بے حرمتی کی۔ ہم پوری دنیا کے اسلامی حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کفار کی، اہل دشمن کی ایسی گھنونی سازشوں کو باز رکھا جائے اور اونچے لیول پر آواز اٹھائی جائے اور بتلایا جائے کہ مسلمان الحمدللہ کسی اعتبار سے کمزور نہیں ہے۔ ہمارے اخوت اور بھائی چارے کے درس کو بزدلی کا مظاہرہ نہ سمجھا جائے۔ ہمیں زندوں کی بھی حفاظت کرنی آتی ہے، ہمیں مردوں کی بھی حفاظت کرنی آتی ہے۔ جو قبر میں چلے گئے ہمیں ان سے بھی محبت ہے، جو ان کے طرز پہ دنیا کے اندر حکمرانی کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت ہے۔ خدا را ایسے کام کر کر اہل دشمن ایسے کام کر کر مسلمانوں کی مبارک زندگی کا امن خراب مت کرے۔ اور جو ہمارے ایک بھائی چارے کا پیغام پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے، اس پیغام کو خلفشار کا، تشدد کا، انتہا پسندی کا نشانہ مت بنائیے۔ ہم مسلمان ہیں، پوری دنیا کے اندر امن کا، محبت کا ایک پیغام دیتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کام کے ساتھ وابستہ رکھے، اسی کام کے ساتھ اللہ ہمیشہ لگائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔